بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام خانقاہ عارفیہ و جامعہ عارفیہ سے شائع ہونے والے تحقیقی فتاووں کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جس فتوے کو ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے جمع بین الصلاتین کا حکم۔ سوال کرنے والے مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی بخاری، ڈائریکٹر جامعہ انواریہ حیدرآباد ہیں۔ سوال ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ عصر حاضر میں نوکری یا امتحان یا ٹیوشن کا وقت اس طرح ہوتا ہے جس میں کبھی کبھی ایک نماز کا وقت مکمل نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت جمع بین الصلاتین کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ یعنی دو نمازوں کو ایک وقت میں ادا کرنے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ مستفتی مولانا سید محمد عبدالواسع حسینی۔ جواب، مختصر جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ہوش، جنون اور پاگل ہونے کی حالت کو چھوڑ کر نماز ہر حالت میں فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، حتیٰ کہ جنگ اور اضطرار اور خوف کی حالت میں بھی۔ کوئی مجبوری اور خوف کی حالت ہو، بے چینی کی حالت ہو، ڈر کی حالت ہو، تب بھی نماز فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ ترک نماز سے بچانے کے لیے، نماز کو چھوڑنے سے بچانے کے لیے اعذار یعنی عذر کی بنا پر نماز کے بنیادی ارکان کو بھی ساقط کرنے کا حکم آیا ہے۔ نماز کے بنیادی ارکان کو ساقط کرنے کا حکم آیا ہے، جیسے قیام وغیرہ، یہ بھی ساقط ہو جاتا ہے لیکن نماز ساقط نہیں ہوتی، تاکہ نماز کی ادائیگی ہو سکے اور کسی صورت میں بھی ترک نہ ہونے پائے، نماز نہ چھوٹے۔ جیسے بیماری کے عذر میں، بیماری کی اگر عذر ہے تو قیام اور قعود اور رکوع اور سجود جو فرض ہے اس کی حیت ساقط ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے تو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو بھی جو ہے لیٹ کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اگر نماز کا وقت مقرر پر ادا کرنے میں واقعی عذر ہو، نماز جو اس کا طے شدہ وقت ہے اس پر ادا کرنے میں اگر واقعی کوئی عذر ہو تو ترک صلاۃ سے بچنے کے لیے، نماز کو چھوڑنے سے بچنے کے لیے جمع صلاۃ یعنی دو نمازوں کو یکجا کیا جا سکتا ہے، اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ عذر کے وقت جمع صلاۃ کی، دو نمازوں کو ایک کرنے کی بعض دلیلیں مختلف ہی ہیں، اس میں اختلاف ہے، مگر ضرورتاً اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ عرفہ اور مزدلفہ میں جمع صلاۃ کی دو نمازوں کو ایک کرنے کی متفق علیہ دلیل ہے، دلیل جو ہے متفق علیہ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، جہاں تک ممکن ہو سکے نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ پر ہی ادا کرنی چاہیے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچا جا سکے، اور اس لیے بھی کہ عذر یا ضرورت کے وقت بھی وقت پر نماز ادا کرنا عزیمت اور جمع کرنا رخصت ہے، اور بلا ضرورت جمع حقیقی یعنی بغیر کسی ضرورت کے دو نمازوں کو ایک کرنا یہ بدعت ہے۔ اگر واقعی عذر پیش آ جائے تو بوجہ مجبوری جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، مجبوری کی وجہ سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ترک صلاۃ بہر صورت حرام قطعی ہے، نماز کو چھوڑنا یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اب تفصیلی فتوے کی تفصیل کو ملاحظہ فرمائیں۔ شریعت اسلامیہ کے احکام میں غور و فکر کرنے والوں پر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ شریعت کی بنیاد توسع اور آسانی پر ہے، گنجائش اور آسانی پر ہے، جس میں بندوں کے احوال اور مصالح کی رعایت رکھی گئی ہے۔ شریعت میں وسعت ہے، شریعت کی بنیاد وسعت پر ہے، جس میں بندوں کی حالت اور ضرورت کا خاص لحاظ رکھا گیا ہے۔ خاص طور سے شریعت میں نماز کی جس قدر اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اسی قدر اس کی ادائیگی میں آسانی بھی دی گئی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اولاً یعنی سب سے پہلے جو ہے 50 وقت کی نمازیں فرض کی، پھر بندوں کی رعایت میں 50 سے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔
مشقت کی وجہ سے سفر میں 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت ادا کرنے کی رخصت دی گئی، اور عذر کی وجہ سے قیام اور قعود، رکوع اور سجود اور قبلہ جیسے نماز کے بنیادی ارکان کو ساقط قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، سورہ نساء آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ عام حالات میں نماز کے لیے کتاب و سنت میں وقت کی تعیین کی گئی ہے، وقت کو طے کیا گیا ہے، تاکہ ایک بندہ مومن نماز کو ان کے وقتوں پر ادا کر کے اپنی کمال بندگی کا اظہار کرے، اور اس لیے بھی کہ نماز کے وقتوں میں جو حکمت اور مصلحت شارع نے یعنی حضور علیہ السلام نے رکھی ہے وہ فوت نہ ہونے پائے، وہ چھوٹنے نہ پائے، یا یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو نماز کے اوقات کے اندر حکمت رکھی وہ حکمت ہم سے ضائع نہ ہو۔ ارشاد باری ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء 103 آیت نمبر۔ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ سب نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن مخصوص وقتوں میں نماز کی امامت کرائی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے نبیوں کے لیے بھی نماز کا یہی وقت تھا، اور انہی دونوں وقتوں کے درمیان آپ کے لیے نماز کا وقت ہے۔ یا محمد ھذا الوقت وقت النبیین قبلک، الوقت ما بین ھذین الوقتین، شرح السنہ بغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ جمع بین الصلاتین، احادیث کریمہ میں جمع بین الصلاتین کے تعلق سے 3 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثیں مطلق جمع پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس میں بغیر کسی قید کے جمع کرنا بتلایا گیا۔ بعض حدیثوں سے جمع صوری کی وضاحت ہوتی ہے، یعنی ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے، جبکہ وہیں بعض حدیثیں جمع حقیقی پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ حدیث ایسی ہے کہ یعنی ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت میں ادا کیا جائے۔ روایت ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے، صحیح مسلم باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حدیث نمبر 706۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا فرمایا۔ دوسری روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، صحیح مسلم باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، حدیث نمبر 705۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کو ملا کر ادا کیا، حالانکہ یہ کسی خطرے یا سفر کی حالت نہ تھی۔ حضرت ابو زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو حضرت سعید نے جواب دیا کہ میں نے بھی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ لوگ تنگی میں مبتلا نہ ہوں، لوگوں کو تنگی نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے یہ عمل کیا۔ پھر اور ایک روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، صحیح مسلم الجمع بین الصلاتین فی الحضر۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے 7 یا 8 نمازیں ایک ساتھ ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کو اس طرح ادا کیا کہ ظہر کو مؤخر فرمایا، تاخیر سے ادا کی، اور عصر کی نماز میں جلدی کی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کو مؤخر فرمایا اور عشاء کی نماز میں جلدی کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب 2 نمازوں کو جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظہر کو مؤخر کرتے، تاخیر سے ادا کرتے، یہاں تک کہ عصر کا اول وقت داخل ہو جاتا۔
پھر دونوں نمازوں کو ایک ساتھ ادا فرماتے۔ پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت باب فی الجمع بین الصلاتین فی اللیلۃ المطیرہ کہ جب بارش والی رات ہوتی تو ہمارے امراء جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ مغرب کو تاخیر سے ادا کرتے اور شفق غروب ہونے سے پہلے عشاء کی نماز عشاء کے ساتھ جمع کر لیتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے ساتھ ہی نماز ادا کرتے تھے اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قاسم اور سالم رحمہم اللہ کو دیکھا کہ وہ دونوں حضرات بھی ان کے ساتھ ایسی راتوں میں مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ کی ہی روایت ہے، وہی باب ہے۔ میں نے ابان بن عثمان رحمہ اللہ کو بارش والی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے دیکھا۔ عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن، ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہم اللہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔ ان آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو جمع کرنا قدیم معاملہ ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، جس پر صحابہ و تابعین کرام کے عہد میں، ان کے زمانے میں مدینہ منورہ میں بھی عمل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی ایک بھی صحابی سے اس پر اعتراض کرنا منقول نہیں، نقل نہیں کیا گیا۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ صحابہ و تابعین سے بالتواتر یعنی تواتر کے ساتھ اس کا جواز منقول ہے، نقل کیا گیا ہے۔ مذاہب علماء کے مذاہب، جمع کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جوڑنا، یکجا کرنا۔ جمع کا لفظ حقیقی، صوری اور معنوی سب کو شامل ہے۔ جمع حقیقی، جمع صوری، جمع معنوی سب کو شامل ہے۔ نماز میں جمع کی دو صورتیں ہیں، نمبر 1 جمع صوری اور نمبر 2 ہے جمع حقیقی۔ جمع صوری کہتے ہیں دو وقتوں کی نماز کو اپنے اپنے وقت میں ہی ادا کرتے ہوئے جمع کرنا، جیسے ظہر کی نماز کو بالکل اخیر وقت میں اس طرح ادا کی جائے کہ نماز ظہر کے ختم ہوتے ہوتے ظہر کا وقت ختم ہونے میں چند لمحہ ہی باقی رہ جائے، پھر کسی دوسری نماز وغیرہ میں مشغول نہ ہو اور وقت عصر ہوتے ہی بلا فصل بغیر کسی گیپ کے عصر ادا کر لے، یعنی پہلی نماز کو آخر وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں ادا کر لے۔ اس جمع میں فقہائے مذاہب میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس طور پر اگر جمع کیا جائے تو۔ دوسری ہے جمع حقیقی، اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جمع تقدیم، نمبر 2 جمع تاخیر۔ جمع تقدیم اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ظہر کے وقت میں ہی ظہر کے ساتھ بلا فصل بغیر گیپ کے عصر ادا کرنا، دوسری صورت یہ ہے کہ مغرب کے وقت میں ہی مغرب کے ساتھ بلا فصل بغیر گیپ کے عشاء ادا کرنا۔ نمبر 2 ہے جمع تاخیر، اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ یعنی لیٹ کرنا، عصر کے وقت میں پہلے ظہر ادا کرے اور پھر بلا فصل نماز عصر ادا کرے۔ ظہر کے وقت میں عصر ادا کی جا رہی ہے تو اسے جمع تقدیم کہیں گے، عصر کے وقت میں ظہر ادا کی جا رہی ہے تو اسے جمع تاخیر کہیں گے۔ لیکن اس کی دو صورتیں بتلا دی کہ ایک یہ کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر ادا کرے پھر بلا فصل نماز عصر ادا کرے، دوسری صورت یہ کہ عشاء کے وقت میں پہلے مغرب ادا کرے پھر بلا فصل عشاء ادا کرے۔ جمع حقیقی کی یہی 4 صورتیں ہیں جن کے جواز اور عدم جواز میں اختلاف ہے، ان کے علاوہ باقی کسی صورت سے جمع جائز نہیں ہے، جیسے فجر کی نماز کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں ہوگی، اسی طرح عصر مغرب کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے۔ حکم کے اعتبار سے جمع حقیقی کی پھر 2 قسمیں ہیں، پہلی قسم سنت ہے، دوسری قسم رخصت ہے۔ عرفہ اور مزدلفہ میں جمع بین الصلاتین کرنا سنت ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ دوسری قسم رخصت ہے جو کسی عذر کی بنا پر ہو، جیسے سفر، مرض، خوف یا کسی اور عذر کے سبب سے ہو، اسی میں اختلاف ہے۔ احادیث کریمہ اور فقہا کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جمع بین الصلاتین کا مسئلہ صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ائمہ مجتہدین کے درمیان مختلف ہی رہا ہے، اس میں اختلاف رہا ہے۔ اجمالی طور سے جمع بین الصلاتین میں 2 مذاہب سامنے آتے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ سفر، بارش، مرض اور خوف کی وجہ سے 2 نمازوں کا آپس میں جمع کرنا جائز ہے۔ یہ مذہب صحابہ کرام میں سے حضرت علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص،
سعید بن زید، معاذ بن جبل، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے۔ تابعین میں سے حضرت عطاء بن ابی رباح، طاؤس، مجاہد، اکرمہ، جابر بن زید، ربیعہ الرائی، ابو زناد، محمد بن منکدر، صفوان بن سلیم علیہم الرحمہ کا ہے۔ ائمہ مجتہدین میں حضرت سفیان ثوری، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور، ابن منذر اور مالکیہ میں سے اشہب، اور بقول علامہ ابن قدامہ حنبلی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 150 جو علامہ بدر الدین عینی کی ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ مطلقاً جمع بین صلاتین کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مذہب حضرت حسن بصری، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، اسود، مکحول، عمرو بن دینار، عمر بن عبدالعزیز، لیث بن سعد، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد اور ایک روایت کے مطابق مالکیہ میں سے ابن قاسم علیہم الرحمہ کا بھی ہے۔ عمدۃ القاری علامہ بدر الدین عینی کی جو ہے جلد نمبر 7 150 صفحے پر ذکر کیا گیا اس کو۔ پہلے مذہب والوں کے دلائل مذکورہ بالا وہ تمام حدیثیں جو جمع بین الصلاتین کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں، پہلے مذاہب والے ان سے استدلال کرتے ہیں۔ نیز یعنی ساتھ ہی رفع حرج اور ضرر والی آیات اور مسلم قواعد بھی ان کی دلیلیں ہیں، کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ مشقت آسانی کو جو ہے کھینچتی ہے، یعنی مشقت کی وجہ سے آسانی کو لیا جاتا ہے اور ضرر کو دور کیا جاتا ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورتیں ہیں وہ ممنوع چیز کو بھی جائز کرتی ہیں۔ تو موطأ امام مالک کی شرح المسالک میں قاضی محمد بن عبداللہ ابو بکر بن عربی مالکی 543 ہجری جمع بین صلاتین کی حکمت اس طرح بیان کرتے ہیں۔ عربی عبارت آپ کے سامنے ظاہر ہے، المسالک فی شرح موطأ مالک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر اور عصر کا آپس میں جمع کرنا نمازی کے لیے بطور آسانی تھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے لیے وقت مقرر فرمایا اور نمازوں کو انہی وقتوں کے ساتھ خاص کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی کمزوری جانتا ہے، اور یہ کہ بندہ کسی عمل پر دوام یعنی ریگولر اور استمرار کی قدرت کم رکھتا ہے، ہمیشگی کی طاقت کم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ایسے آزار، ایسے عذر سے بھی دوچار ہوتا ہے، ایسے عذر پیش آتے ہیں جن کے دفع کی قدرت نہیں رکھتا ہے، جن کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کو دوسری نماز کی طرف منتقل کرنے کی رخصت دی اور الگ الگ چیزوں کو جمع کرنے کی اجازت دی، جیسا کہ نمازوں میں جمع کی رخصت دی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے مرض اور سفر کے عذر کے سبب رمضان کے دنوں میں افطار کی اجازت دی ہے، جبکہ جمع بین الصلاتین تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ فقہ مالکی کی مستند کتاب مدونہ میں ہے، المدونہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 205، عربی عبارت ظاہر ہے۔ امام مالک نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے، انہوں نے سالم بن عبید اللہ سے پوچھا کہ کیا سفر میں ظہر اور عصر کو آپس میں جمع کیا جائے گا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اور فرمایا کیا نہیں دیکھتے کہ لوگ عرفات میں جمع کرتے ہیں۔ نیز امام مالک اور ابن حسین سے روایت ہے، ابن حسین سے روایت کرتے ہیں، انہیں اعرج نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے سفر میں ظہر اور عصر کے درمیان جمع فرمایا۔ امام زکریا محی الدین یحییٰ بن شرف نووی شافعی 676 ہجری مذہب شافعی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قال الشافعی، عربی عبارت واضح ہے، مجموع شرح المہذب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 381۔ امام شافعی اور ان کے اصحاب نے فرمایا کہ بارش میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کے درمیان جمع کرنا جائز ہے، اور امام حرمین نے بھی ایک قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ مغرب اور عشاء کا مغرب کے وقت جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ امام اسحاق ابو اسحاق شیرازی شافعی نے جمع بین الصلاتین کو 3 شرطوں کے ساتھ جائز قرار دیا ہے۔
وہ لکھتے ہیں عربی عبارت آپ کے سامنے، المہذب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197، کہ اگر جمع تقدیم کا ارادہ ہو تو 3 شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمع کی نیت کرے، اور نیت کے وقت میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ پہلی نماز کی ابتدا کے وقت نیت کرے، کیونکہ نماز کے لیے نیت واجب ہے، لہذا اس میں احرام سے تاخیر درست نہیں ہے، یعنی جیسے نماز اور قصر کی نیت۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نیت کر لے۔ احرام سے مراد یہاں پر غالباً تکبیر تحریمہ ہے، کہ لہذا تکبیر تحریمہ سے تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ پھر بتلا رہے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نیت کر لے، یہی اصح ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ جمع کی حالت میں نیت مقدم ہو چکی ہے، تو اب یہ احرام کے وقت کی نیت کے مشابہ ہو گیا تکبیر تحریمہ سے، کیونکہ بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو نماز سے پہلے جائز تھی، اب وہ تکبیر تحریمہ باندھنے کے بعد وہ چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں۔ پھر بتلایا جا رہا ہے کہ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلی نماز سے فارغ ہونے سے پہلے نیت کر لے، یہی اصح ہے، زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ جمع کی حالت میں نیت مقدم ہو چکی ہے، تو اب یہ احرام کے وقت کی نیت کے مشابہ ہو گیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو پے در پے ادا کرے۔ ایسی صورت میں اگر زیادہ طویل فاصلہ ہوا، زیادہ لمبا گیپ ہوا تو جمع باطل ہو جائے گا، اور اگر فصل قصیر ہو، مختصر ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابو محمد موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ مقدسی حنبلی 620 ہجری مذہب حنبلی کا خلاصہ لکھتے ہیں، عربی عبارت آپ کے سامنے ظاہر ہے، علامہ قدامہ کی جو کتاب ہے اس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 میں لکھتے ہیں کہ وہ مرض جس کی وجہ سے جمع بین الصلاتین مباح ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ اگر ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرے تو مشقت یا کمزوری لاحق ہو جائے۔ اثرم نے ابو عبداللہ امام احمد سے سوال کیا، کیا مریض جمع کر سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اگر مریض کمزور ہو اور جمع کے علاوہ پر قادر نہ ہو، جمع سے ہٹ کر کوئی اور صورت نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جمع اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح مستحاضہ، یعنی جسے بیماری کا خون آتا ہے، ایام ختم ہونے کے بعد بھی خون جاری رہتا ہے، تو اسی طرح ایسی عورت اور اس شخص کے لیے جس کو برابر پیشاب کا قطرہ آتا ہو، یا اسی کی طرح کوئی دوسرا عذر لاحق ہو، تو ان سب کے لیے جمع کرنا جائز ہے۔ نیز علامہ ابن قدامہ حنبلی دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ سفر کے علاوہ بارش، بیماری یا کسی اہم ضرورت کے پیش نظر بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہے۔ اگر جمع تقدیم میں پہلی نماز کے وقت میں دوسری نماز ادا کر لی جائے تو سفر یا بارش کا عذر ختم ہونے کے بعد اگر دوسری نماز کا وقت باقی ہو تو بھی ادا شدہ نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 281 علامہ ابن قدامہ کی جو ہے یہ کتاب ہے۔ دوسرے مذاہب والوں کے دلائل۔ دوسرے مذاہب والے ان تمام آیات سے استدلال کرتے ہیں جن میں نمازوں کے اوقات کا بیان اور حفاظت کا حکم ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس روایت کو بھی بنیاد بناتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کیا، 2 نمازوں کو ایک کیا، تو وہ کبائر کے دروازوں میں سے کبائر کے یعنی بڑے گناہوں کے دروازوں میں سے ایک میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث میں اگرچہ امام بخاری، دارقطنی، ابن معین، ابو زرعہ، ابن حجر عسقلانی وغیرہ نے سخت کلام کیا ہے، نیز یعنی ساتھ ہی اس حدیث کو اگر درست مان لیا جائے، صحیح مان لیا جائے، تب بھی یہ حدیث پہلے مذہب والوں کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں بغیر عذر کے جمع کرنے والوں پر وعید ہے، جبکہ کوئی بھی بغیر عذر کے جمع بین الصلاتین کا قائل نہیں ہے۔ فقی علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد کاسانی حنفی
587 ہجری یہ لکھتے ہیں، عربی عبارت آپ کے سامنے ظاہر ہے، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 126، کہ ہمارے اصحاب نے کہا کہ 2 فردوں کو عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ کسی ایک وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، لہذا ظہر اور عصر کی نمازوں کو عرفات میں ظہر کے وقت اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت جمع کیا جائے گا، کیونکہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے احوال بیان کرنے والے راویوں کا اتفاق ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی کیفیت کو بیان کیا، تو ان راویوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، اور سفر اور مطر یعنی سفر اور بارش کی عذر کی بنا پر جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ ہندوستان کے حنفی محقق مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ، انہوں نے بھی حجاج کرام کو عرفہ اور مزدلفہ کے علاوہ ضرورت کے وقت فقہ شافعی پر عمل کرتے ہوئے جمع حقیقی کے جواز کا قول کیا ہے، جواز کی بات کہی ہے۔ لکھتے ہیں قافلہ بعد زوال ظہر اور عصر پڑھ کر وہاں ہوتا اور وقت مغرب خفیف قیام کرتا، تاکہ یعنی قافلہ جو ہے بعد زوال ظہر اور عصر پڑھ کر وہاں ہوتا اور وقت مغرب خفیف قیام کرتا تاکہ لوگ مغرب اور عشاء کے فرض اور وتر پڑھ لیتے۔ شافعیہ اپنے مذہب پر ایسا کرتے اور حنفیہ بضرورت تقلید کی ضرورت کے طور پر غیر عامل ہوتے، یعنی عمل نہیں ہو پاتا کہ بحالت ضرورت کی حالت میں ان شرائط پر کہ فقہ میں مفصل ہیں ایسا روا ہے، تفصیل ہے اس کی، ایسا کرنا جائز ہے کہ جب اپنے مسلک پر عمل کرنا دشوار ہو تو شدید ضرورت کے وقت جو ہے ضرورت کی حالت میں جو ہے وہ اس کے چند شرائط ہے، شرائط کے ساتھ دوسرے مسلک پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 681 جلد نمبر 10۔ مزید دوسری جگہ لکھتے ہیں سفر مدینہ طیبہ میں قافلہ نہ ٹھہرنے کے باعث، قافلہ نہ رکنے کی وجہ سے مجبوری کی صورت میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھنی ہوتی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ ظہر کے فرضوں سے فارغ ہونے سے پہلے ارادہ کر لے کہ اسی وقت عصر پڑھوں گا، اور فرض ظہر کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھے، یہاں تک کہ بیچ میں ظہر کی سنتیں بھی نہ ہوں۔ اسی طرح مغرب کے ساتھ عشاء انہی شرطوں سے مغرب کے وقت نکلنے سے پہلے ارادہ کر لے کہ ان کو عصر اور عشاء کے ساتھ پڑھوں گا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 737، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ، اندرون لوہاری دروازہ لاہور پاکستان سے جو شائع ہوئی۔ خلاصہ فتوے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ نمازوں کو جماعت یا اس کے وقتوں پر ادا کرنے سے پہلے ضروری تو یہ ہے کہ اولاً سب سے پہلے نماز ادا کی جائے۔ جو شخص سرے سے نماز ہی ادا نہیں کرتا اس کے لیے یہ دلائل کیا معنی رکھتے ہیں؟ نیز یعنی ساتھ ہی آج جو مسلمانوں کی بے عملی ہے، مسلمان یعنی عمل کے راستے سے دور ہے، تو اس میں تو ضروری ہے کہ ان کو نماز جیسے اہم فریضے کی طرف بلایا جائے۔ یہ کہنا بالکل بجا ہوگا، درست ہوگا کہ جو ایک وقت کی بھی نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ ایک وقت بھی ادا کرنے لگے تو یہ بھی ایک قسم کی کامیابی ہے۔ نماز کے جو اوقات مقرر ہے، طے ہیں، انہی میں مزدلفہ اور عرفہ بھی تو ہے۔ نیز یعنی ساتھ ہی زوال کا وقت نماز جنازہ کا وقت نہیں ہے، مگر جنازہ حاضر ہو تو اس وقت نماز جنازہ جائز ہے۔ اسی طرح ترک نماز یعنی نماز چھوڑنے سے بہتر تو یہی ہے کہ جمع کر کے نماز ادا کر لے، جیسا کہ مبسوط میں ہے، المبسوط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151 پہ ہے کہ ان اوقات مکروہہ میں نماز جنازہ ادا نہ کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان وقتوں میں ہم اپنے مردوں کو قبر میں نہ اتارے۔ اس سے مراد دفن کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ نماز جنازہ سے کنایا ہے، یہاں نماز جنازہ مراد ہے
کیا میں ایسے وقتوں میں نماز جنازہ ادا نہ کرے اور نہ سجدہ تلاوت کرے؟ اس کے باوجود اگر ایسے وقتوں میں نماز جنازہ ادا کی جائے یا سجدہ تلاوت کیا جائے تو وجوب ساقط ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ نمبر 3، اعذار یعنی عذر کی بنا پر نماز کے بنیادی ارکان کو ساقط کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ نماز کی ادائیگی ہو سکے اور وہ کسی بھی صورت میں ترک نہ ہونے پائے، نہ چھوٹنے پائے، جیسے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی حالت میں قیام اور قعود اور رکوع اور سجود جو فرض ہے عدم قدرت کی وجہ سے یعنی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، وہ عذر جو ہے ترک یعنی ہم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اگر نماز کا وقت مقرر پر ادا کرنے میں واقعی کوئی عذر ہو تو ترک صلاۃ سے یعنی نماز چھوٹنے سے بچنے کے لیے جمع صلاۃ کی جا سکتی ہے، دو نمازوں کو ایک کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ عذر کے وقت جمع صلاۃ کی نمازوں کو ایک کرنے کی بعض دلیلیں، کچھ دلیلیں مختلفی ہے، اس میں اختلاف ہے، مگر ضرورتاً اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، خاص طور سے ایسی صورت میں جب کہ عرفہ اور مزدلفہ میں جمع صلاۃ کی دلیل متفق علیہ، عرفہ اور مزدلفہ میں دو نمازوں کو ایک کرنے کی دلیل پر سب کا اتفاق ہے۔ جمع سوری نمبر 4، جمع سوری کی صورت وہاں ممکن ہے یعنی ایک نماز کو اس کے اخیر وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں ادا کرنا، تو جمع سوری کی صورت وہاں ممکن ہے جہاں صورتاً جمع کر پانا بندوں کے اختیار میں ہو۔ جمع سوری کی صورت وہاں ممکن ہے، وہ جمع سوری کرنا وہاں پاسبل ہے جہاں صورتاً جمع کرنا بندوں کے اختیار میں ہو۔ مثال کے طور پر اپنی دکان پر بیٹھا ہو یا اپنی گاڑی سے ہو وغیرہ، لیکن جہاں صورتاً جمع کرنا بندوں کے اختیار میں نہ ہو، جیسے تعلیم یا نوکری کے اوقات۔ اب ڈیوٹی کے جو اوقات ہے تو وہاں بندہ جو ہے پابند ہوتا ہے اپنے مالک وغیرہ کا، تو اب ان کے اوقات یا ہر وہ جگہ جہاں عذر اس کی جانب سے نہ ہو بلکہ عذر من جہت اللہ ہو، تو ایسی صورت میں جمع حقیقی کی اجازت ہوگی۔ ہاں، اتنی کوشش ضرور ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے نمازوں کو ان کے اوقات مقررہ پر ہی ادا کرنی چاہیے تاکہ علماء کے اختلاف سے بچا جا سکے، اور اگر واقعی عذر پیش آ جائے تو بوجہ مجبوری کی وجہ سے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ترک صلاۃ نماز کو چھوڑنا بہر صورت حرام قطعی ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ جو لوگ یہ کہہ کر نماز قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہے، نماز کو قضا کر دیتے ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ طبیعت میں شادگی اور اطمینان نہیں ہے، طبیعت کے اندر ابھی ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، اطمینان نہیں لگ رہا ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، تو سخت گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کرنے والے ہیں، ان پر توبہ لازم ہے۔ اس طرح گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے 1000 گنا بہتر ہے، کئی درجہ بہتر ہے کہ جمع کر کے نماز ادا کر لے، دو نمازوں کو ایک کر کے جمع کر لے۔ واللہ عالم۔ محمد رحمت علی مصباحی چشتی قادری، انہوں نے فتوے کو جاری کیا 11 مارچ 2021 کو جامعہ عارفیہ سے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہم سب کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور قول سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ کہنے میں سننے میں اگر کوئی لغزش کوتاہی ہو تو اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔